وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے یا کراہت سے۔ اب خوشی سے تو ظاہر ہے کہ جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں۔ انسان اور جن جو ہیں وہ بہرحال اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ ناشکری کریں، خواہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں، اس لیے آپ کو یہاں بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ باقی کوئی بھی مخلوق ہے، اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ النحل میں بھی گزری تھی کہ جو یہ چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مشرق سے جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو وہ سورج چونکہ نیچے ہوتا ہے، آپ اگر سامنے اس کے کھڑے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی اور اوٹ نہ ہو تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور جب وہ غروب کے وقت جاتا ہے تو پھر آپ کا سایہ اس طرف لمبا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جب اوپر ہوتا ہے تو سایہ کم ہو جاتا ہے۔ تو مشرق اور مغرب کی سمت میں سائے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا کافی ہے۔ سواری پہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوتے تھے اور وضو نہ بھی ہو تب بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جیسے آیت سجدہ آتی تھی تو وہ سر جھکا لیتے تھے، یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ سواری پر یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہی سجدہ ہے۔ ہاں اگر آپ نیچے خود سیٹ سے اتر کے سجدہ کرنا چاہیں وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن یہ سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ قُلِ اللَّهُ، پھر خود ہی نے جواب دو اللہ، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پشت پناہ بنا لیے ہیں؟ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگزامپل دی جا رہی ہے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ اللہ تعالی کے مقابلے پہ کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں؟ خلقوا کخلقہ، کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گئے، یہ مشتبہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے، اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ڈینائل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک درمیان کا عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں۔ بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ والی بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں، حکمت دیں اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونوا ربانیین،
سب کے سب اللہ والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی. یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منسوخ کر دی ہے تو وہ مجرم ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ ہی اکیلا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، غالب ہے. دیکھیں کوئی دور دور تک شرک کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا انسان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی الہ اور ہوتا نا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت میں بیٹھ جائے. اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے. دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جیلسی فیکٹر آ ہی جاتا ہے. اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا آئی ایم جیلس گاڈ. ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو، نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کی گہرائیوں میں، نہ سمندروں کی تہوں کے اندر. میں اکیلا خدا ہوں اور جیلس گاڈ ہوں. بنی اسرائیل کا گاڈ جیلس گاڈ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ تکبر، انا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ اکیلا ہے، باقی سب اس کے مرہون منت ہے. ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ عیب ہے، اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہمارے کیس میں عیب اس لیے ہے کہ ہمیں شایع نہیں ہے، اور اس کے کیس میں کوالٹی اس لیے ہے کہ اسے شایع ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے اتارا پانی. فسالت اودیۃ بقدرها، تو اس پانی کی برکت سے بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق. یعنی وہ پہاڑوں کے درمیان سے جو چشمے نکلتے ہیں، جہاں کھلے پہاڑ ہیں آپس میں زیادہ فاصلہ ہے وہاں پہ زیادہ چوڑے نالے نکلیں گے، جہاں کلوز ہے وہاں تنگ نکلیں گے. پھر مٹی کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف صورتحال ہوگی. جہاں پہ جنگلات اگے ہوئے ہوتے ہیں، درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ درختوں کے جھنڈوں میں سے بھی چیزیں اس میں پانی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیر سے، جو آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں سے لکڑی آیا کرتی تھی اور جیلم منڈی تھی. یہ جو ہمارے جیلم شہر کے مشین محلے ہیں نا، کس وجہ سے مشین محلہ نمبر 1 2 3 بیسیکلی لکڑی کی مشینیں لگی ہوتی تھی ان محلوں میں. آج بھی کچھ بچ گئی نہیں ہے، باقی تو اب لکڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مشینیں لگی تھی، اس لیے یہ مشین محلے تھے. اور وہ لکڑیاں کاٹ کے ان گیلیوں کو جوڑا جاتا تھا، کشمیر میں رسیوں سے باندھا جاتا تھا. اور جن لوگوں نے وہ گیلیاں خریدی ہوتی تھی نا، ان گیلیوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، کشتی بنا لیتے تھے اسے. یعنی وہ پوری پراپر کشتی نہیں ہوتی تھی، وہ گیلیاں جڑی ہوئی، اتنی بڑا پلیٹ فارم بن گیا. وہاں اس میں بیٹھتے تھے. دریا تو چلتا تھا، ظاہر ڈیم تو نہیں بنا ہوا تھا، وہاں سے وہ بیٹھتے تھے. اور جیلم میں آ کے نا دریا پہ ان کو روک لیا جاتا تھا. کوئی پیٹرول کا خرچہ نہیں، کوئی ڈیزل کا خرچہ نہیں، کوئی لوڈنگ نہیں، کوئی ان لوڈنگ نہیں. وہ نیچرل پیس میں اپنی لکڑی یہاں پہ پہنچ جاتی تھی. پھر جب یہاں جیلم پہنچتی تھی تو یہاں پہ وہ ڈمپ کرتے تھے ذخیروں میں، پھر یہاں سے لکڑی آتی تھی اور کٹنگ ہوتی تھی، اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے تھے. تو یہ جو وادیوں سے پانی نکلتا ہے یہ اپنے اپنے اس کے مطابق نکلتا ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو جو سیلاب پانی کا بہتا ہے وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ بھی لے کر آتا ہے. یعنی راستے میں تنکے اٹھائے گا، لکڑیاں اٹھائے گا، بعض درخت بھی ٹوٹیں گے، کچھ جنگلات کا بھی صفایا ہوگا جب بڑے بڑے پانی کے پیچھے سے اس طریقے سے ریلے آتے ہیں. اور یہ جو جھاگ یا آپ سمجھ لیں ایک جھنکار جو
اس کے اوپر پانی کے اوپر چلتا ہے، اسی طرح کا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اسی طرح کا جو جھاگ والا معاملہ ہے وہ ان چیزوں کے کیس میں بھی ہوتا ہے جو زیورات تم آگ کے اوپر گرم کرتے ہو. یہ جب سونا چاندی ان کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ملاوٹ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر پیور گولڈ اور یہ چاندی کے ذریعے وہ زیورات بنائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی ہے کہ آگ پہ تپنے والی چیز کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے، اسی طریقے سے جو پانی ندیوں میں بہتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا، وہ بھی اپنے ساتھ ایک جھاگ لے کے آتا ہے. یعنی یہ بھی ایک یونانیمس چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت وہاں پہ بھی رکھا ہے، جھاگ والا معاملہ یہاں پہ بھی رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کئی چیزیں دیکھیں اس کائنات کے اندر، ہر ایک سبسٹنس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کوالٹی کی چیز رکھی ہوئی ہے. ایک لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے، اسے کیڑا نہیں لگتا، صدیوں استعمال ہوتی ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کئی جگہ یہ ریلوے لائن کے نیچے وہی سلیپرز چل رہے ہیں. اور دھات میں سونا ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو ایک بہترین چیز ملے گی. کھانے پینے والی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جناب یہ والا جو مچھلی کا ذائقہ یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے. مرغوں میں دیکھ لیں، سیل مرغا جو ہے یہ ٹاپ کے اوپر ہے. اس کے بعد ایک اس کی اور فارم ہے، پھر اور فارم ہے. ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس ہر جگہ رکھ دی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ نے یہ زیورات بنانے کے لیے میٹل کو پگھلاتے ہو نا، اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے اسی طرح کی. او متاع زبد مثلہ، یا دیگر سامان بنانے کے لیے جو تم پگھلاتے ہو دھات، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ آتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. یہ بڑی انٹلیکچوئل آیات ہے، میں ان کے اوپر مزید بھی بولوں گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ تو رائگاں چلا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر والا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے مکس کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ملاوٹ والی چیز ہوگی، اس کو آپ الگ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے سلام میں بھی جو پانی میں اوپر تنکے آتے ہیں وہ تو سائڈ پہ، باقی پانی جو یوزفل ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور اگر پینے کے لیے بھی آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ پتوں والا جھاڑیوں والا پانی تو استعمال نہیں کرنا، اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے زمین کے اندر، وہ جذب ہو جاتا ہے اور ہم کنویں کی شکل میں نکال لیتے ہیں یا ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جھاگ والا پورشن ہے وہ رائگاں جاتا ہے اس حوالے سے کہ پانی یوزفل ہوتا ہے اور ادھر دھات یوزفل ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے.